میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، چھوٹی الائچی اور میتھے کا بتایا تھا آپ کو۔ چھوٹی الائچی سبز ہو، دانے دار ہو، چھلکا سمیت کوٹنی ہے، اور میتھی یا میتھے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، ہم وزن ہو۔ ابھی اسی منگل کے پروگرام میں مجھے ایک خاتون نے بتایا کسی ملک سے، اس نے کہا جی یہ پلاسٹک سرجری کے لاجواب چیز ہے۔ پلاسٹک سرجری تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میری جلد لٹکی ہوئی تھی، میری جھریاں تھیں، جلد لٹکی ہوئی تھی، میں نے یہ استعمال کیا اور ایسی فٹنس، ایسی لاجواب کہ میں نے کہا کہ یہ تو پلاسٹک سرجری کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اس کو پرانی بواسیر کے لیے دیا ٹھیک، قبض کے لیے دیا ٹھیک، جوڑوں کے درد کے لیے دیا تو بندہ ایسے ہرن بن گیا۔ میں کہا ایک بندے کو میں نے کہا یہ دوائی کھاؤ ہرن بن جائے، کہنے لگا کہ ان سے اب خیال کرنے لائسنس بنوانا پڑے گا۔ میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا دوائی کھاؤ ہرن بن جاؤ گے، کہنا کہ ان سے اب خیال کریں پھر لائسنس بنوانا پڑے گا۔ اس سے پہلے تو اس کے یہ تجربات ملے ہیں، بہت زیادہ ملے ہیں اس ٹوٹکے کے، بہت زیادہ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات بہت زیادہ ملے ہیں اس کے تجربات۔ چھوٹی الائچی ایک چٹانک لے لے، دانہ دار ہو، سبز ہو، اور میتھی یا میتھے کے بیج ایک چٹانک لے لے، صاف کر کے کوٹ پیس لے، 1 چمچ یا آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک سادہ سی عام سی چیزیں ہیں، دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے یا بعد، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اس کے بڑے نتائج دیکھیں۔ آپ میں سے کسی نے آزمایا؟ تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا کیا فائدہ پایا؟ یعنی مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، لہذا آپ کی سننی نہیں ہے جی۔ مہروں کا ڈسک کے مسئلے تھے، مہروں کے مسائل تھے، ڈسک کے مسائل تھے، وہ ختم ہو گئے، مہروں کے مسائل تھے، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی، اس وقت عالمی مسئلہ ہے، مہروں کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ، مہروں کا مسئلہ عالمی ہے۔ اچھا ایک تو یہ آپ کو فائدہ ہو مہروں کا، اور کسی کو فائدہ؟ ہاں جی شوگر بلڈ پریشر اور ٹینشن کے لیے بہت زبردست ہے شوگر۔ بواسیر ختم ہو گئی۔ اچھا اور اعصابی کمزوری دور ہو گئی آپ کی، اور دل کی دھڑکن جن کی تیز ہو وہ نارمل رہتی ہے، اور شوگر کے لیے کہتے ہیں لاجواب ہے، اور معدے کے لیے بہترین ہے، اور اچھا آپ آدھا گھنٹے میں آدھا منٹ کر لیں، بیٹھے بیٹھے بتا دیں، مختصر 1-2 فائدے، مختصر 1-2 فائدے، آدھا گھنٹہ نہیں آدھا منٹ بتا دیں۔ ہاں جی، اور کسی کو فائدہ ملا ہو اس کا؟ اور کسی کو فائدہ کیا ملا، کیا پایا جی؟ ہاں اولاد کے لیے واقعی ایسا ہے، جن کی بے اولادی ہو مستقل استعمال کریں میاں بیوی، واقعتاً اس کے فائدے ہیں۔ اور کہنے لگے میں نے جن کو بتایا اور انہوں نے استعمال کیا، فائدہ ہوا اولاد کے لیے۔ اور ایک بندے کو کہا دیا اور اس کو بواسیر تھی وہ ختم ہو گئی، اور کہتے ہیں 10 سال بندہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا نچوڑ یہی ہے۔ نچوڑ بھی ٹھیک ہے، 100 گلاندی نچوڑ ٹھیک۔ اور بتائیں اس کے فائدے، بہت فائدے ہیں، اور یہ ٹوٹکا میں نے بہت عام کیا اور دانستہ عام کیا، اور مجھے کیسے ملا؟ ایک کہانی ہے، نہیں بس مخلوق خدا کو نفع پہنچے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کے دکھ درد دور ہو جائیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پھیل جائیں، چک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کمر کا ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔
बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बताएं जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और एक मिनट पाइया, हाँ जी पाइया हैं। बच्चा सबक याद न होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी मुख्तसर 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 महीने डेढ़ बाद मैं मेरे तो भी छोटा दूध बड़ा पे क्लीन तो वैसे करता रही हो तो फीस बिल्कुल शाज होगी। वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहना क्लीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अरसे के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हैं हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ। और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी, ठीक, वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दें और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसकी खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदे तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने हैं। वालेकुम अस्सलाम, बात करें जी। वो जो ये इसने बताया था ना टोटका, ये दालचीनी और काली मिर्च का। जी मुर्शिद जी, मेरी बेटी के कान बंद हो गया था और हम डॉक्टर के पास लेके गए, वो कहता है ये इसके कान की पर्दे के पीछे सारा रेशा चला गया और इसकी वजह से बंद हो गया। ये अल्लाह करे ठीक हो जाए कि इसमें रोज के बाद हमारे पास आना है लेके दोबारा। जी मैंने मुझसे जी वो आपके ये सुने जब ये मैसा रोनी लगती है तो वो मैंने अपनी बेटी को दालचीनी का टुकड़ा और 5 काली मिर्चें लेके पीस के उसका चावा बना के बीच में 1 आधी चम्मच शहद के डाल के मैंने बेटी को पिलाया और दूसरे दिन मेरी बेटी ठीक हो गई है। क्या ठीक हो गई? ये कान जो बंद हो गया था ना, कान के पर्दे के पीछे रेशा चला गया था, कान को जैसे कहते जप्पा सा बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा जी जी। आपने ये कितने दिन इस्तेमाल कराया? मुझसे जी मैंने टोटल बनाया 3 दिन से, मगर बेटी ने दिया जैसे ये चाय का चम्मच, ये चावलों का चम्मच छोटा जो होता है ना, ये 2-2 चम्मच मैंने इसको पिलाए हैं और 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको चेक करेंगे, इसका पीछे जो है वो रेशा है और बड़ा इलाज होगा ईद के बाद। जी बिल्कुल, डॉक्टर ने ऐसे कहा था। और बेटी ऐसे कान पे हाथ रखे ना, ऐसे झुक के चलती थी ना, ये कहती मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा और मुझे दर्द है। कान को एक तो सुनाई नहीं दे रहा था, एक कान में दर्द है, दूसरा कान में क्या मसला था? ये मुझसे जी कहते हैं ये कान की जो कान का पर्दा होता है ना सुनाई देने वाला, उस पर्दे के पीछे रेशा चला गया था। नहीं, आपकी बेटी को तकलीफ क्या होती थी? एक तो कान में सुनाई नहीं दे रहा था, दूसरा झुक के कान पे हाथ रख के चलती थी, तीसरा दर्द था, और क्या था तकलीफ कान की? वो कहती है एक तो नाक भी बंद हो रहा था ना, दूसरा कहती है मुझे जैसे बिल्कुल आवाज ही नहीं आती, कान से बिल्कुल बंद हो गया था कान। जी
اور مجھ سے بھی ہم نے وہ کالی مرچ والا کاوا، وہ دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، میں نے 2 دن سے وہ جو بیٹی کی پرانی اندر بغلم ریشہ جمع ہوا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا طریقہ پھر بتا دیں، کالی مرچ کتنی ہو؟ مرشد جی 5 کالی مرچیں اور چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا، جی ان دونوں چیزوں کو پیس کے اور جی 1 کپ پانی کا ڈال کے اس کو ابال کے آدھا کپ جب رہ جائے اس میں 1 چمچ آدھی چمچ شہد کی ڈال کے، اس کے بعد چھوٹا اگر بچہ ہے تو اس کو 1 چمچ آدھی چمچ پلائیں، اگر بڑا ہے تو وہ آدھا کپ تھوڑی دیر کے بعد، مگر اس کے بعد پانی نہیں پلانا، رات کو پلانا ہے، اس کے بعد پانی نہیں پلانا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ میں نے مرشد جی آپ کے تصویر خانے سے لیا، چند دن پہلے ایک آدمی نے اللہ والے نے بتایا تھا، میری بیٹی پہلے رمضان شریف میں یہ مسئلہ میری بیٹی کو بنا ہوا تھا، دوسرے تیسرے دن یہ میں نے ادھر سے سنے تصویر خانے سے، اور میں نے اپنی بیٹی کو میں نے 6-7 ہزار کی دوائی لائی ہے، 6-7 ہزار کی دوائی لے چکے، لیکن اس ٹوٹکے سے فائدہ ہوا؟ اللہ صدا خیر عطا فرمائے، اسی طرح تسبیح خانے کا فیض مخلوق کو ملتا رہے۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ جس بندے کو جتنی سخت خارش ہو، گھر میں خارش پھیل چکی ہے، سورۃ اخلاص کا ہدیہ حضرت نوح علیہ السلام کو کریں۔ جلدی بیماری ہو، ایکزیما، چنبل، دانت، خارش، پھوڑے، پھنسیاں، کوئی بھی ہو، نوح علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔